الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون وقال عليه الصلاة والسلام قال الله تعالى كل عمل ابن آدم له إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. عزیزان محترم، اگر انسان صرف اپنی ذات کے اندر ہی غور کرے تو اللہ تعالی نے اپنی قدرت کی بے پناہ نشانیاں انسان کے 5-6 فٹ کے وجود کے اندر رکھی، اور اس انسانی وجود کے اندر اللہ تبارک و تعالی کی بے پناہ نعمتیں ہیں جو اللہ تعالی نے بغیر ہمارے مانگے، بغیر ہمارے سوال کیے اللہ تعالی کی طرف سے ہمیں عطا کی ہوئی۔ ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالی نے ہمیں صحیح سلامت جو ہے چیزوں کو پکڑنے کے لیے، ان کو چھونے کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ہاتھ عطا فرمائے، چلنے کے لیے کسی بھی چیز کی طرف قدم بڑھانے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں پاؤں عطا فرمائے، دیکھنے کی قوت اللہ تعالی نے ہمیں دیکھنے کے لیے آنکھیں عطا فرمائی، اور حق بات سننے کے لیے اللہ تعالی نے ہمیں کان عطا فرمائے، اپنے دل کی بات کے اظہار کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو زبان عطا فرمائی۔ یہ تو وہ ظاہری نعمتیں ہیں جو کوئی بھی انسان بغیر کسی غور و فکر کے اس کا مشاہدہ کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ انسانی وجود کے اندر اللہ تعالی نے بے پناہ اپنی رحمتیں رکھی، اس کو نعمتیں عطا فرمائی۔ انسان کی پورا جسم کا نظام اسی پر چل رہا ہے۔ اب یہ ساری چیزیں اگر اس میں ہم غور کریں کہ یہ سارا نظام انسان کا یہ کیوں بنایا گیا، اللہ تعالیٰ انسان کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، تو اگر انسان اس سوال میں غور کرے کہ اس کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا کیا مقصد ہے، اس کا جواب
ممکن ہے کوئی عقل سے اپنی عقل سے سوچتا، وہ اس کے بارے میں کوئی بھی فیصلہ کرتا کہ اللہ تعالیٰ کا مقصد انسان کو پیدا کرنے سے یہ ہے، ایک دوسرا شخص اپنی عقل کے ذریعے سے اس بات کا فیصلہ کرتا تو وہ ممکن ہے کسی اور نتیجے پر پہنچتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کو بھی انسانوں کی عقل پر نہیں چھوڑا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے سچے کلام کے اندر فرما دیا کہ انسانوں کو پیدا کرنے سے اللہ تعالیٰ کا مقصد جو ہے وہ یہ نہیں کہ انسانوں کو ہم نے بیکار پیدا کیا، ان سے کوئی مقصد ہی نہیں ہے، کوئی مطلب ہی نہیں ہے، بلکہ انسانوں کو پیدا کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے راستوں پر چلیں، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات پر عمل کریں، اور جن کاموں سے جن باتوں سے رکنے کا اللہ تعالیٰ نے اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چیزوں سے گریز کریں، ان کاموں سے رکیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ان میں ایک بڑی اہم چیز انسان کی تخلیق کے اندر وہ عبادت الہی، کہ انسان چونکہ بندہ ہے تو غلام اپنے آقا کو یاد رکھے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایک بڑا مقصد انسانوں کی تخلیق سے وہ عبادت الہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے، اور اس سے بھی اللہ تعالیٰ کو کوئی فائدہ نہیں، اس کا سارا فائدہ اسی انسان کی ذات کو ہی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کی عبادت کر کے آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے سرخرو ہو سکے، آخرت کی کامیابی حاصل کر سکے۔ انہی عبادات کی شکلوں میں سے ایک چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے انسانیت کے اوپر روزوں کو فرض قرار دے دی، روزوں کو لازم قرار دے دی، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا وقت بھی بتلا دیا کہ سال بھر کے اندر ایک مہینہ ہم نے ایسا رکھا کہ اس مہینے کے روزے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے اوپر فرض کر دی۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْ، کہ جو کوئی بھی اپنی زندگی میں اس مہینے کو پالے، اس کی زندگی میں وہ مہینہ آ جائے اور وہ تندرست ہو، صحیح سالم ہو، اس کو کوئی بیماریاں نہ ہوں، تو وہ مسلمان اس مہینے کے روزے رکھے۔ تو رمضان کو علماء فرماتے ہیں کہ رمضان بھی کہتے اسی لیے، ایک تو قرآن نے بتا دیا کہ اس مہینے کو رمضان کہنا ہے، رمضان کا مہینہ کہنا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ رمضان کے معنی ہے جلانے کے، کہ رمضان کا مہینے کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ مہینہ اگر کوئی اس مہینے کو صحیح طرح گزارے، اس مہینے کے تمام حقوق ادا کرے، جو اس مہینے میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہیں ان پر عمل پیرا ہو، تو اس ایک مہینے کو صحیح طرح گزار لینے سے اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اس کے گناہوں کو جلا دیتے ہیں۔ پھر روزوں کی فرضیت کا مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزے کیوں فرض قرار دیے؟ اس کا جواب بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے، اور یہ تم پر کوئی بوجھ نہیں ہے، کوئی اضافی چیز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان لانے کی وجہ سے کسی مشقت میں ڈال دیا کہ انسان کہے کہ میرے اوپر ہی ایسا کیوں ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ فرمانے کہ صرف اہل ایمان پر ہی نہیں بلکہ تم سے پہلے امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے۔ تو اسی طرح جس طرح پہلی امتوں پر روزے فرض قرار دیے گئے، لازم کیے گئے، اسی طرح اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تم لوگوں پر بھی روزے رمضان کے فرض کر دیے گئے، اور اس کا مقصد کیا ہے؟ پرہیزگاری، لعلکم تتقون، اور اس کا مقصد یہ ہے تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ، پرہیزگاری اختیار کر لیں۔ تو اسی حوالے سے کہ پہلے بھی رمضان کے روزے فرض کیے گئے، رمضان کے روزوں سے پہلے بھی روزے فرض سے پہلے امتوں پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زمانہ جاہلیت کے اندر قریش عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، 9 اور 10 محرم کا۔ تو جس وقت رمضان کے روزے فرض کر دیے گئے اور بتا دیا گیا کہ ایک مہینہ خاص روزوں کے لیے مقرر ہے،
تو اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب عاشورہ کے روزے کوئی رکھے یا نہ رکھے، اب ان کی فرضیت باقی نہیں رہی، اب رمضان کے مہینے کے روزے ہر مسلمان پر رکھنے لازم ہو۔ اور اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کر سکے، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو سکے۔ تو اسی لیے روزہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صرف یہ نہیں کہ انسان دن بھر بھوکا پیاسا رہے، صبح سے لے کر شام تک اس نے کچھ کھایا پیا نہیں، بھوکا پیاسا رہ رہا ہے، بھوک بھی برداشت کر رہا ہے، لیکن ایک دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن کاموں سے رکنے کا حکم دیا ان سے نہیں رک رہا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی حالت میں جو شخص روزہ گزارتا ہے کہ وہ روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور دوسری طرف جھوٹ بھی بول رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے گناہوں کے کام بھی کر رہا ہے، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کی آنکھ حرام چیز کو دیکھ رہی ہے، روزہ رکھا ہوا ہے اس کی زبان سے گالیاں نکل رہی ہیں، برے کلمات نکل رہے ہیں، روزہ بھی رکھا ہوا ہے اور اس کے کان گناہ کی باتوں کو سن رہے ہیں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے روزے اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی درجہ نہیں رکھتے، اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کے بھوکا پیاسا رہنے سے کوئی حاجت نہیں، بلکہ رمضان کے جتنے بھی فضائل حدیث میں بیان کیے گئے وہ اسی شخص کو حاصل ہوں گے جو رمضان کا صحیح طور پر حق ادا کرے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کے اندر اللہ تعالیٰ روزانہ کی بنیاد پر بہت سے لوگوں کو جہنم سے آزاد کر دیتے، لیکن یہ وہی لوگ ہوں گے جو صحیح معنی میں رمضان کا حق ادا کریں، رمضان کے جو آداب ہیں ان کا خیال رکھیں گے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں کہا گیا کہ جس وقت کوئی شخص روزہ دار ہو اور اس سے کوئی بد کلامی کرے، فحش گوئی کرے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرے، تو وہ اس کا جواب دینے کی بجائے وہ اس کو یہ کہہ دے کہ میں روزے سے، اس کی بد زبانی کا، اس کی بدسلوکی کا جواب نہ دے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جس وقت رمضان کے مہینے کی آمد ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم پر ایک ایسا مہینہ آنے والا ہے کہ جو برکتوں والا مہینہ ہے، رحمتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے کے اندر عام دنوں میں اگر کوئی شخص ایک فرض ادا کرتا ہے اور اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ برکت رکھی ہے، اگر کوئی شخص اس مہینے میں کوئی نفلی کام کرتا ہے، کوئی نفلی عبادت کرتا ہے، تو رمضان کے مہینے کی برکت سے، ان دنوں کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو عام دنوں میں ایک فرض کے جتنا ثواب ادا کرتا ہے، اور اگر کوئی اس مہینے میں فرض ادا کرتا ہے تو اس کا ثواب اللہ تعالیٰ اس کو عام دنوں میں 70 فرضوں کے برابر اس کو ثواب ادا کرتے ہیں۔ اس مہینے کی اللہ تعالیٰ نے اتنی برکت رکھی ہے، اتنی فضیلت رکھی، لیکن یہ اسی وقت ہوگا جب انسان دن بھر اللہ تعالیٰ کی تعلیمات کے مطابق اس مہینے کو گزارے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس مہینے کے دن کے اندر روزے کو فرض قرار دیا، اور اس کی رات میں قیام کو اللہ تعالیٰ نے عبادت قرار دیا۔ اور ایک اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزے دار جو صحیح معنی میں اللہ تعالیٰ کی تعلیمات پر عمل کرتا ہے، وہ دن بھر بھوکا پیاسا رہتا ہے، تو سارا دن اس کا معدہ خالی رہنے کی وجہ سے اس کے منہ میں جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں مشک سے، جو کہ انتہائی عمدہ خوشبو ہوتی ہے، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کے منہ کی جو خوشبو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس سے بھی پسندیدہ ہوتی ہے۔ اور یہ ایسی عبادت ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بندے کا ہر عمل وہ اس کے لیے کہ اس کے عمل کا بدلہ اس کو دیا جائے گا، لیکن روزہ ایک ایسی عبادت ہے، روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ خاص میرے لیے، کہ انسان روزے کے اندر اس کو بہت سے مواقع ایسے میسر آتے ہیں کہ جس وقت عام طور پر انسان تنہائی میں ہے،
مثلا انتہائی گرمی کا وقت ہے اور دوپہر کا وقت ہے، انسان باہر سے تھکا ہوا ہے اور کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، اس کے سامنے بالکل ٹھنڈا پانی بھی اس کو میسر ہے، اور اس وقت کوئی بھی اس کا بہن بھائی پاس نہیں ہے، اس کے والدین پاس نہیں ہے، کوئی بھی اس کو نہیں دیکھ رہا، لیکن اور اس کو پیاس بھی ہے، لیکن انسان اس خوف سے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہے ہیں، اور کوئی اگرچہ نہیں بھی دیکھ رہا، تو انسان صرف اللہ تعالیٰ کے خوف سے اور اس بات کے خیال سے اللہ تعالیٰ کی ذات اس کو دیکھ رہی ہے، تو پیاس کے باوجود، بھوک کی شدت کے باوجود کھانے پینے سے رکا رہا۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو اتنا بڑا اجر بھی عطا کیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں ہی اس کا اجر عطا کروں۔ اور خاص اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر ایک دروازہ رکھا جس کا نام ریان احادیث میں بیان کیا گیا کہ وہ خاص دروازہ اللہ تعالیٰ نے رکھا۔ احادیث میں آتا ہے کہ وہ صرف وہ لوگ جو روزے دار ہوں گے وہ اس دروازے سے گزر سکیں گے، عام کوئی بھی شخص وہ اس دروازے سے جنت میں داخل نہ ہو۔ روزے داروں کو اللہ تعالیٰ ان کو یہ اعزاز عطا کریں گے کہ روزے دار اس دروازے سے جنت میں جائیں۔ اور رمضان کے اندر پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا ماحول بنا دیا جاتا ہے کہ انسان کے لیے نیکیاں کرنی آسان ہو جاتی ہیں اور گناہوں سے بچنا وہ بھی اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ ایک اجتماعی ماحول ہوتا ہے، ہر کوئی شخص عبادات میں لگا ہوتا ہے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس وقت رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے۔ اس مہینے کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ جو اتنے اعزاز رکھے، اتنی برکات رکھی ہیں، تو یہ اسی لیے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی کریم، اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر بڑی مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے معاملہ انسانوں پر نہیں رکھا کہ انسانوں کو پیدا کر کے چھوڑ دیا جاتا کہ ہر شخص اپنے مطابق نیکی کے کام کرتا اور برے کاموں سے رکتا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ بھی ہم پر بڑی رحمت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی بھلائیاں تھیں، جتنے بھی خیر کے کام تھے، جتنے بھی اچھائیوں کے کام تھے، وہ تمام اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دی، اور جتنے بھی پرہیزگاری کے کام تھے، رکنے کے کام تھے، گناہوں کے کام تھے، وہ بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ذریعے سے ہم پر واضح فرما دی۔ خیر اور شر دونوں کا راستہ اللہ تعالیٰ نے بندے کے سامنے واضح فرما دیا۔ اب بندے پر چھوڑ دیا گیا کہ اپنے اختیار سے خیر کے راستوں کو اختیار کرتا ہے یا شر کے راستوں کو اختیار کرتا ہے۔ تو اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ رمضان کا مہینہ جب شروع ہوتا ہے تو آسمان سے ایک فرشتہ وہ یہ پکار لگاتا ہے کہ اے خیر کے طلبگار، اے نیکیوں کے چاہنے والے، اے بلائیوں میں آگے بڑھنے والے آگے بڑھ، اور اے برائیوں کے چاہنے والے رک جا۔ تو رمضان کے اندر ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ صحابہ فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف لے کر آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تھوڑی دیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وقفہ کیا اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آمین۔ پھر تھوڑی دیر وقفہ کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا آمین۔ تو صحابہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ کوئی ایسی بات بھی نہیں ہوئی تھی، تو پھر بھی آپ نے 3 مرتبہ آمین کیوں کہا ہے؟ اور صحابہ تو اس بات کو جانتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی بات وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نہیں ہوتی بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ اور اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ کہ پیغمبر اپنی خواہش سے کوئی بات نہیں کرتے، إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ان کی جو بھی بات ہوتی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے۔ تو صحابہ کو جب اس بات میں تردد ہوا اور انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل امین وہ میرے پاس آئے اور انہوں نے 3 بد دعائیں دی اور تینوں مرتبہ میں نے آمین کہا۔ تو وہ 3 باتیں جو ہیں اور وہ 3 بد دعائیں جس پر خود پیغمبر آمین کہے اس کی قبول ہونے میں کس کو شک ہو سکتا؟
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے پہلے حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص جو رمضان کا مہینہ پائے اور اس مہینے میں اپنے لیے مغفرت اور بخشش اور نجات کا سامان نہ کر سکے، اس رمضان کو وہ اپنے لیے اللہ تعالیٰ کے ہاں بخشش کا سامان اپنے لیے پیدا نہ کر سکے، تو وہ شخص تباہ و ہلاک ہو۔ اس پر میں نے کہا آمین۔ اور دوسری مرتبہ جب میں نے آمین کہا تو حضرت جبرائیل امین نے کہا کہ وہ شخص جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، والد یا والدہ یا دونوں ہوں، ان میں سے کسی ایک کو یا دونوں کو بڑھاپے کی حالت میں پائے، تو بڑھاپے کی حالت میں چونکہ والدین کے انسان کے اوپر بڑے احسان ہوتے ہیں، انہوں نے تمام عمر اس کی پرورش کی ہے، اس کو پال پوس کر بڑا کیا ہے، تو اب بڑھاپے میں ان کی جسمانی صلاحیتیں کمزور ہو جاتی ہیں اور اولاد جوان ہوتی ہے، تو اولاد کے اوپر حق ہے، اولاد کی ذمہ داری ہے، والدین کا اولاد کے اوپر یہ حق ہے کہ اولاد اپنے والدین کا خیال رکھے، ان کی دیکھ بھال کرے، اگر وہ بیمار ہوں تو ان کا علاج کروائیں، ان کے کھانے پینے کا خیال رکھیں، تو اس پر بھی اللہ تعالیٰ بڑا اجر عطا فرماتے ہیں۔ تو حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ وہ شخص جو والدین میں سے دونوں کو یا کسی ایک کو بڑھاپے میں پائے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت کو حاصل نہ کر سکے، وہ ان کی خدمت سے اللہ تعالیٰ کو راضی نہ کر سکے، تو ایسا شخص تباہ و ہلاک۔ تو اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو کہ رحمت للعالمین ہے، انہوں نے فرمایا آمین۔ اور تیسری مرتبہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ وہ شخص جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ جس مجلس میں کیا جائے، یا عام دو لوگ گفتگو کر رہے ہیں، وہ کسی بات میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کریں، یا کوئی بھی مجلس اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ کیا جائے، اور وہ شخص جو میرا نام نامی سننے کے بعد مجھ پر درود نہ پڑے، تو جبرائیل امین بدعا فرما رہے ہیں کہ وہ شخص تباہ و ہلاک، وہ شخص برباد ہو، اور اس پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آمین کہہ رہے ہیں۔ تو اسی لیے رمضان کے اندر جو کرنے کے کام ہیں، وہ سب سے پہلے تو رمضان کا روزہ رکھنا، کہ عام شخص جس کو کوئی عذر نہ ہو، کوئی بیماری نہ ہو، وہ تندرست ہے، تو وہ بغیر کسی بھی عذر کے، بغیر کسی بہانے کے رمضان کا روزہ نہ چھوڑے۔ اس لیے حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے رمضان کا ایک روزہ چھوڑا، تو اگرچہ اگر وہ اس کے بدلے ایک روزہ رکھ لے تو دنیاوی اعتبار سے اس کا روزہ تو پورا ہو جائے گا، لیکن ایک روزہ چھوڑنے کی اتنی بڑی جو اس کو اللہ تعالیٰ کے ہاں ایک روزے کا جو ثواب ہے، ایک روزے کا جو مقام ہے، تو حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جس شخص نے بغیر کسی عذر کے، بغیر کسی وجہ کے رمضان کا کوئی روزہ چھوڑا، اور اس کے بعد اگرچہ وہ تمام عمر بھی روزے رکھتا رہے، تو پھر بھی اسے ایک روزے کی کمی پوری نہیں ہو سکتی، تو بغیر کسی وجہ کے روزہ چھوڑنا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اتنی بڑی محرومی کی بات ہے۔ تو پہلی بات جو رمضان میں کرنے کا کام ہے، وہ تو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ کسی بھی حال میں رمضان کا روزہ جو ہے وہ ہم سے نہ رہ جائے۔ اور دوسری چیز جو رمضان میں کرنے کے کاموں میں سے ہے وہ یہ کہ عام دنوں کے اندر بھی اس بات کی پابندی کرنی چاہیے، لیکن رمضان میں خاص طور پر کہ جو 5 نمازیں ہیں وہ فرض باجماعت ہم مسجد میں ادا کریں۔ اور تیسری چیز، رمضان کی ایک خاص عبادت جو رمضان کے مہینے کے ساتھ ہی منسلک ہے، وہ ہے تراویح۔ تراویح کی نماز، اس کے حوالے سے ہم کوشش کریں کہ اس کو ہم بغیر وجہ کے نہ چھوڑیں، تراویح ہماری نہ رہ جائے۔ اور چوتھی چیز جو رمضان کو احادیث میں صبر کا مہینہ قرار دیا گیا، تو روزے کی حالت میں اگر کوئی ایسی بات ہمارے سامنے پیش آ جاتی ہے، یا ایسی کسی حالت کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے جو ہماری طبیعت کے خلاف ہو، ہمارے مزاج کے خلاف ہو، تو اس کو صبر کے ساتھ برداشت کرنا، اس پر بھی اللہ تعالیٰ کے یہاں بڑا اجر ہو۔ اور 5ویں چیز، رمضان کو
ہمدردی کا اور خیر خواہی کا مہینہ قرار دیا گیا ہے، تو دن بھر بندوں کو بھوکا پیاسا رکھنے میں ایک مقصد یہ بھی ہے کہ انسان کو معاشرے کے اندر جو ضرورت مند لوگ ہیں، محروم الحال لوگ ہیں، جن کو پورا پورا سال بھی کھانے کو کوئی میسر نہیں ہوتا، یا ایک وقت کا ہوتا ہے دوسرے وقت کا نہیں پتہ ہوتا، تو عام لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا کر رکھی ہیں، بے شمار اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ان کے پاس ہیں کہ دن کے اندر تینوں وقت کا کھانا ان کو میسر ہو رہا ہے، تو بھوک پیاس سے ان کو معاشرے کے ان ضرورت مند لوگوں کا احساس ان کے دل میں پیدا ہو۔ اسی لیے خاص طور پر رمضان کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا، جیسے حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت عام دنوں میں بھی بہت زیادہ تھی، لیکن رمضان کے مہینے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو سخاوت تھی وہ اس کو تشبیہ دی گئی کہ وہ تیز آندھیوں سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ جتنی رفتار میں کوئی تیز ہوا ہوتی ہے، تیز آندھی ہوتی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سخاوت اس مہینے کے اندر وہ ان سے بھی زیادہ ہوتی ہے۔ تو اس لیے رمضان کے اندر ویسے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک ایک نیکی کا ثواب وہ کئی گنا تک بڑھ جاتا ہے اور 700 گنا تک بڑھ جاتا ہے۔ اگر کوئی شخص 1 روپیہ بھی اللہ کی راہ میں رمضان کے مہینے میں خرچ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ہاں وہ 700 گنا جاتا ہے، اور بلکہ اللہ تعالیٰ کی ہاں یہ گنتی وغیرہ یہ چیزیں نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات تو بہت زیادہ کریم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی بلند شان کے مطابق اس 1 روپے کے بدلے بھی اس کو اجر عطا فرمائیں۔ اور سب سے اہم کام جو رمضان سے پہلے کرنے کا ہے وہ یہ ہے کہ رمضان سے پہلے ہم میں سے ہر شخص وہ اپنی اپنی حالت کا جائزہ لے، اللہ تعالیٰ کی ہاں اس کا کیا درجہ ہے اس بات کا جائزہ لے، اور اس بات کا خیال رکھے کہ رمضان سے پہلے وہ اپنے آپ کو رمضان کے لیے تیار کرے، اپنی مصروفیات میں سے کوئی وقت نکالیں، وقت کم کریں۔ جیسے حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے ماتحت کئی لوگ کام کر رہے ہیں، اس کے ملازمین ہیں، تو وہ رمضان کے مہینے میں ان کا وقت کم کر دے، ان کے کاموں کا کچھ بوجھ ہلکا کر دے، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے گناہوں کو معاف فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ ایسے شخص کو جہنم سے آزادی عطا فرماتے ہیں۔ اور اسی طرح رمضان سے پہلے انسان چونکہ کمزور ہے اور اس سے غلطیاں سرزد ہو جاتی ہیں، تو اگر جانے میں ہماری طرف سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہو، ہم سے کسی کو کوئی تکلیف پہنچی ہے، تو رمضان سے پہلے اس سے معافی مانگیں، یا کوئی گناہ ایسے سرزد ہو گئے تو رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کی ہاں ہم ندامت کے آنسو بہا لیں، اور اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی کریم ہے، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں توبہ کرنے کے لیے کوئی لمبی چوڑی شرائط نہیں ہے، انسان بس ندامت سے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی کو طلب کر لے، اور آئندہ کے لیے پکا ارادہ کر لے کہ آئندہ کے لیے گناہ نہیں ہو۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرمانے یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اور اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرمانے کہ اے گنہگاروں، اے مجرموں، اے چوری کرنے والوں، اے ڈاکہ ڈالنے والوں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرمانے اے میرے بندو جنہوں نے اپنے نفسوں پر زیادتیاں کر لی، جن سے کچھ غلطیاں سرزد ہوگی، تو اللہ تعالیٰ تو ایسے لوگوں کو بھی اپنے پاس سے محروم نہیں کر، اللہ تعالیٰ فرمانے کہ اے میرے بندو لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوس نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ کی شان بڑی بلند شان ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بڑی بلند ذات ہے، تو انسان چونکہ ہم معاملہ کرتے ہیں اپنے جیسے انسانوں سے، تو ہم عام طور پر اسی طرح کا معاملہ ہم سمجھتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں بھی ایسا ہی ہوگا، اللہ تعالیٰ کے ہاں ایسا نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر کوئی سچے دل کے ساتھ ندامت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں کا اقرار کر لے اور آئندہ کے لیے گناہوں سے بچنے کا عزم کر لے، اللہ تعالیٰ کی ہاں ندامت کا ایک آنسو بہا لے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ یغفر الذنوب جميعا، اللہ تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دے۔ اور ایک حدیث مبارکہ میں بھی یہ بات آتی ہے کہ وہ شخص جو رمضان کے روزے اللہ تعالیٰ کے بتلائے ہوئے احکامات کے مطابق گزارے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے مطابق گزارے، تو ایک رمضان سے دوسرے رمضان تک کہ اس کے گناہوں کا کفارہ ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے رمضان سے پہلے ہم اس بات کی کوشش کریں
اور اللہ تعالیٰ کے ہاں ندامت سے پیش ہو جائیں، اپنے گناہوں کا اعتراف کریں اور اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے گناہوں کا اقرار کریں اور اللہ تعالیٰ سے اس بات پر معافی مانگیں کہ اللہ پاک ہم سے جتنے بھی گناہ ہو گئے ہم اس پر سچے دل کے ساتھ توبہ استغفار کرتے ہیں اور آئندہ کے لیے ہم گناہوں سے بچنے کا پختہ عزم کرتے ہیں۔ پھر بھی اگر کسی بشری تقاضے سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو انسان دوبارہ اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کر لے۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا بھی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بنی آدم خطا کار ہے، کہ ایسا نہیں ہوگا کہ اس سے غلطیاں ہی نہ ہوں، لیکن بہترین خطا کار وہ ہیں جو اپنی غلطیوں پر ڈٹے رہنے کی بجائے کہ ہم سے تو غلطی ہو گئی ہے بس ہو گئی ہے، بلکہ وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی کمزوری کا اعتراف کر لیں، اپنی غلطیوں پر جم نہ جائیں۔ تو بہترین اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین خطا کار وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ کے سامنے توبہ کرنے والے ہیں، اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے والے لوگ ہیں۔ اور حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی گناہ سے توبہ کرنے والا، اگر کسی شخص نے کوئی گناہ کیا پھر وہ اس گناہ سے توبہ کر لیتا ہے تو وہ ایسے ہی ہے جیسے کہ اس نے گناہ کیے نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے نامہ اعمال سے ہی اس گناہ کو مٹا دیتے ہیں، اور فرشتے جو نامہ اعمال کو لکھنے والے ان کے ذہنوں سے ان گناہوں کو بھلا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات اتنی کریم ہے، تو اس لیے سارے بھائی انشاءاللہ ارادہ کریں کہ ہم رمضان سے پہلے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے جتنے بھی گناہ ہم سے سرزد ہوئے جانے انجانے میں، تو ہم سچے دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے توبہ استغفار کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ان تمام گناہوں کو معاف فرمائے اور آئندہ کے لیے ہمیں گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سارے انشاءاللہ ارادہ کرتے ہیں تو اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔